جب سے ہم نے پھینٹا لگانا شروع کیا ہے تب سے دہشت گردی کے بڑے واقعات نہیں ہوئے. جو کراچی میں ریٹ چل رہا ہے نا ٹھیک ہے ڈالر کا, اس سے 2 روپے زیادہ پشاور میں چل رہا ہو. کتا تیرا کان لے گیا تو کتے کے پیچھے دوڑ پڑے, کان کو ہاتھ لگا کے دیکھا. ہمارے جرنلسٹوں کا تو یہ حال ہے. ٹھیک ہے, وہاں پہ موقع پہ جی انٹرنیشنل میڈیا کو دکھا دیا انہوں نے. کیڑا انٹرنیشنل میڈیا یار. السلام علیکم اینڈ ویری وارم ویلکم ٹو ادر پوڈ کاسٹ آف آزاد سزد. میرا نام ہے عدیل آصف اور ہمارے ساتھ کسی تعارف کے محتاج نہیں, آپ کے, ہمارے, ہم سب کے اور افغانستان کے دادا. آپریشن سیز فائر ہو گیا تھوڑے دنوں کے لیے, کیا وجہ بنی؟ نہیں, آپریشن فائر روک لیا گیا. اوکے, مطلب اس میں کوئی سیز فائر نہیں ہے. اوکے ٹھیک ہے, سیز فائر نہیں. یہ مختلف ممالک کے اندر یہ اپنے وفد بھیج رہے تھے افغان طالبان جو ہیں. پہلی تو بات میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ان کے درمیان لڑائی ہو گئی ہے. اوکے, قندھاری جو ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ پاکستان میں دہشت گردی کی ساری سرپرستی اور مدد جو ہے اور معاونت جو ہے اور سہولت کاری جو ہے وہ کر رہے ہیں حقانی. اوکے, اور ہمیں مار پڑ رہی ہے سب کو. اوکے, تو حقانی جو ہے نا وہ باز آ جائے. ٹھیک ہے, ان کی آپس میں منہ ماری بھی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, لیکن یہ ہلکی سی خبر دے کے ہم آگے چلتا چاہ رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اب اس وقت جو افغانستان کے اندر آپ نے ایک بات غور کی, جی جب سے ہم نے پھینٹا لگانا شروع کیا ہے تب سے دہشت گردی کے بڑے واقعات نہیں ہوئے. نہیں, اس کا مطلب ہے سمجھ آ گئی نا کہ کہاں پہ رگ ہے, اس رگ کے اوپر ہم نے انگلی رکھ دی ہے تو چیخیں نکلی جا رہی ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, 2 وفد انہوں نے اناؤنس کر کے بھیجے تھے روس اور چین کی طرف. اور چین اور روس نے ہمیں کہا ٹھیک ہے کہ کوئی ہاتھ روکنے کا ارادہ ہے. ہم نے کہا آپ گارنٹی دے دیں کہ یہ ہماری طرف نہیں کریں گے پنگے بازی. ٹھیک ہے. انہوں نے کہا یہ گارنٹی تو ہم نہیں دے سکتے. بھئی جو کعبے کے اندر بیٹھ کر لکھ کر سائن کر کے قسمیں کھا کے مکر جائیں, جی ٹھیک ہے نا, جو میرا مطلب ہے کہ کتنے معاہدے انہوں نے آپس میں کیے ہیں یا ہمارے ساتھ کیے ہیں جی, اور سب کے ساتھ انہوں نے ہوا میں اڑا دیے. ایسا ہی تو ایسے بندے کا کیا اعتبار کرنا. کوئی ملک ان کی گارنٹی دینے کو تیار نہیں. بالکل ٹھیک ہے. اب انہوں نے انڈیا کے ایک ٹیلی ویژن چینل کو انٹرویو دے کے کہا کہ جی ہم تو لکھ کے دینے کے لیے تیار ہیں. تو ماما دوحہ دے وچ نہیں لکھ کے دیتا سا جی, دوحہ میں نہیں لکھ کے دیا ایگریمنٹ. جی جی جی, ٹھیک ہے, وہاں پہ لکھ کے نہیں دیا تھا آپ نے, تو کیا آپ نے اس پہ عمل کیا؟ جی ٹھیک ہے. آپ تو نگلے آدمی ہیں, بے اعتبارے آدمی ہیں, ہر دفعہ وعدہ کر کے مکر جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اچھا, آپ نے وہاں پہ بھی لکھ کے دیا تھا, آپ نے وہ بھی آنر نہیں کیا. اب آپ کے اس تمام پروسیس کے نتیجے میں جب ہم نے چترول کرنا شروع کی ہے تو اب چیختے کیوں ہیں؟ لیکن اپنے نقطہ نظر پہ وہ قائم ہے. جی ٹھیک ہے نا, کہ جناب پاکستان بھی جو ہے نا وہ بھی ہمیں کہے کہ وہ داعش جو ہے نا وہ اس کو پالنا بند کرے گا. کیونکہ دادا سہیل افریدی نے اپنے حلقے میں جھنڈے دکھائے ہیں. ہاں جی, پاکستان کے پاس داعش نہیں ہے. جی, پاکستان کے پاس پی ٹی آئی ہے. آپ اسے داعش کا نام دے لیں, ٹھیک, آپ اسے ٹی ٹی پی کا نام دے لیں, آپ کوئی نام دے لیں, اور وہ آپ کا اثاثہ ہے. جی, آپ ان کو کبھی بھی نہیں مارتے. افغانیوں نے آج تک پی ٹی آئی کے کسی لیڈر کو انگلی بھی نہیں لگائی, اس پہ حملہ بھی نہیں کیا. وہاں پہ حملے ہوئے ہیں پیپلز پارٹی کے لوگوں کے خلاف, اے این پی کے لوگوں کے خلاف, جمعیت علماء اسلام کے لوگوں کے خلاف, جماعت اسلامی کے لوگوں کے خلاف. جی, ٹھیک ہے نا. ان کے اوپر حملے کیے ہیں ٹی ٹی پی نے. جی ٹھیک ہے. پی ٹی آئی کے اوپر کوئی حملہ نہیں ہوا آج تک. جی, جب سے یہ ٹی ٹی پی نامی, میرے منہ سے ٹی ٹی پی نامی فتنہ وجود میں آیا ہے, تب سے لے کے آج کی تاریخ تک کوئی ایک حملہ کسی پی ٹی آئی کے لیڈر کے اوپر دکھا دیا جائے. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. ٹھیک ہے نا, نہیں ہوئے. کیونکہ ٹی ٹی پی جو ہے وہ پی ٹی آئی کا آرمڈ ونگ ہے, تو اپنے اوپر تو حملہ نہیں کر سکتے نا. پھر یہ ان کے لیے ان کو بھتے کے نام کے اوپر پیسے بھی دیتے ہیں. یعنی علی امین گنڈا پور تو ریکارڈ پہ ہے نا, ایپیکس کمیٹی کی میٹنگ میں اس نے بیٹھ کے بتایا کہ مجھے تو اپنی یہی دن تھے, مجھے تو اپنی گندم نہیں اٹھانے دے رہے میرے اپنے کھیتوں سے. جی, اور وہ اٹھانے کے لیے مجھے انہیں بھتہ دینا پڑتا. تو بھتے کے نام کے اوپر خیبر پختونخوا کی حکومت کا بہت سارا فنڈ پار والوں کو منتقل کرتا ہے. ٹھیک ہے. اس کی ایک اور مثال بھی ہے. پار والے جو ہیں یعنی کہ افغانستان والے, وہ پاکستان سے پاک روپی میں چیزیں نہیں لے کے جاتے, وہ ڈالرز میں لے کے جاتے. اوکے. تو پشاور میں, پورے پاکستان کی اوپن مارکیٹ میں پشاور میں
डॉलर का रेट ₹2 आपको ज़्यादा मिलेगा। पूरी ओपन मार्केट से ₹2 ज़्यादा रेट है। ओपन मार्केट हर शहर की है ना। हाँ जी, हाँ जी। कराची की सबसे जी, बड़ी जी, मार्केट ठीक है, है। लाहौर की है, फैसलाबाद की जी, है, जी, गुजरांवाला जी, जी। की है, पिंडी की है, पेशावर की है। जो कराची में रेट चल रहा है ना ठीक है। डॉलर का, उससे ₹2 ज़्यादा पेशावर में चल रहा होगा। अच्छा, क्योंकि अफगानियों की डिमांड बहुत ज़्यादा होती है, अच्छा। क्योंकि उनको जो पैसे मिलते हैं यहाँ से वो डॉलरों में कन्वर्ट करके अफगानिस्तान लेके जाते हैं, और उस पैसे के अंदर वो जाते इनडायरेक्ट थे दादा? जाते हैं, अभी भी? क्योंकि अभी भी तो दुबई के रास्ते जाए जा सकते हैं ठीक है। यहाँ से। अच्छा, पहले दुबई में भी पाक रुपी जो है वो कन्वर्ट हो जाता है, ठीक लेकिन है। ये इनको हो सकता है अजीत डेवल नहीं बताया हो कि अगर आप इस तरह करेंगे तो पाकिस्तान की मईशत का बेड़ा गर्क होगा, जी, यहाँ पे डॉलर पे प्रेशर आएगा। जी, ठीक है, अदरवाइज ये दुबई में भी जाके तब्दील कर सकते हैं। जी। आज के दिन में भी पाक रुपी एक करेंसी है जिसको आप दुबई में एक्सचेंज कर सकते हैं। ओके। ठीक है, डॉलर इधर से ही लेके जाने हैं, लेकिन डॉलर इधर से लेके जाने ताकि पाकिस्तान को भी डैमेज हो। जी। और ज़्यादा इसमें तो कुछ बंदे भी पकड़े गए थे जिन्होंने अपने साथ, वो बड़ा गरीब सा आदमी था, उसके पैसा $1 बांधे हुए थे, 10-20 हज़ार बांधे हुए थे, लपेटे वो हुए किसी थे। कैरियर होते हैं ना जी। होते वो गरीब ही हैं, रहते भी गरीब ही हैं, लेकिन कैरियर होते हैं, और गरीब इतने के होते हैं कि दिहाड़ी का कुछ 40-50 हज़ार रुपया कमाते हैं, गरीब होते हैं वैसे। 40-50 ये कैरियर जो होता है जी। उसकी दिहाड़ी आपने कभी स्टडी की हो? दादा ये जो मैंने तो बाकायदा जाके इस पे स्टोरी की हुई है, आपने एक प्रोग्राम भी किया था, प्रोग्राम भी जी, किया था जी, आपके जी। साथ। मतलब तोरखम में वो जो बच्चे ट्रकों के पहियों के दरमियान जी। इधर जाते हैं उधर आते हैं, जी, जी। आपको बड़ा तरस आता है कैसे जान पे। आपके ख्याल में दिहाड़ी का कितना कमाते होंगे? यही कोई, अगर लाहौर के अंदर कोई 1500-2000 है तो वो 700-800 रुपया, 600-700 रुपया। 35,000 कम अज कम पर डे। ये तरस खाने वाली मखलूक नहीं है। 33,000 पर डे। पर डे, ठीक है। ठीक है, तो दादा कैरी क्या क्या करते हैं? डॉलर्स और बहुत सारी चीज़ें, मंशियात वगैरह? मंशियात वगैरह भी उसमें होती हैं, ये अपनी जगह के ऊपर। अब जब हमारे वज़ीर ख़ारजा वहाँ पे इकट्ठे हुए, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसहाक डार साहब भी गए, तो उन्होंने कहा कि हाथ हल्का कर लें ज़रा। ठीक है। कतर के थे, सऊदीया के थे और तुर्की के थे। हमने कहा जी आप गारंटी दे दें, हमारे पास तो एक ही पॉइंट होता है, हाँ जी, आप गारंटी दे देंगे दोबारा नहीं करेंगे। ठीक है, ठीक है, और कोई बात नहीं। ठीक है। पिछली दफ़ा भी जब हमने कतर के कहने के ऊपर, बल्कि तुर्की के कहने के ऊपर हाथ रोका था, जी, तो ये ऑर्गेनाइज्ड हुए थे, और मैं उन लोगों में शामिल था जिसने खप डाली थी कि ये ऑर्गेनाइज्ड होंगे, और इन्होंने दोबारा ज़्यादा शिद्दत के साथ, यानी कि दोहा एग्रीमेंट के बाद ये टाइम लेकर, दोहा के बाद नहीं, इस्तांबुल टॉक्स के बाद, उसके बाद ये दोबारा फिर रिएक्टिव हुए, हाँ। जुड़े। आप देखिए ना, इस्तांबुल टॉक्स के 2 दौर हुए थे ना। एक पहला दौर हुआ, फिर कोई मेरा ख्याल है 15 या 17 दिन के वक्फे के बाद दूसरा दौर जी। हुआ। इन्होंने वो 15 या 17 दिन के अंदर अपने आप को ऑर्गेनाइज किया, और ज़्यादा लीथल बन के तो ऑर्गेनाइज होकर तो उन्होंने हमला किया। यानी कि वो अपनी तरफ सीज फायर उनकी तरफ से नहीं होता, वो सारा अरेंजमेंट कर रहे होते हैं। मतलब अभी हम मुज़ाकरात में थे तो उन्होंने तो उस वक्त नहीं बख्शा, ये इतने के 2 नंबर लोग हैं, झूठे लोग। ठीक है। अच्छा, पिछले हमने अपने विलाग के अंदर आपको बताया था कि वो जो हमला हुआ है इस पे चीखें क्यों निकली हैं जी। ये जो काबुल में आखिरी हमला हुआ है गजब मिसाइल का, उसमें इतनी चीखें क्यों निकली? जिसमें उन्होंने कहा जी 400 कैजुअलिटीज़ के बारे में बात की, जो 408 जी दिखाई एक भी नहीं गई जिसमें से। अच्छा, 408। और मौके तक जो ले जाए गए हैं लोग, वो लोग थे कि जो सिर्फ कैमरा मैन ले जाए गए, इंटरनेशनल मीडिया को लेके जा रहे हैं। हमारे वाले तो काता और ले दौड़ी, कुत्ता तेरा कान ले गया तो कुत्ते के पीछे दौड़ पड़े, कान को हाथ लगा कर देखा। हमारे जर्नलिस्टों का तो ये हाल है। ठीक है। वहां पे मौके पे जी इंटरनेशनल मीडिया को दिखा दिया उन्होंने। केड़ा इंटरनेशनल मीडिया यार, तोलो न्यूज़ तो व्लॉगर लेके गए हैं, कैमरामैन लेके गए हैं, जर्नलिस्ट नहीं लेके गए, सिर्फ कैमरे के फुटेज बना लें। अच्छा, ये भी तो अपनी जगह के ऊपर होना चाहिए जी। ठीक है। आग क्यों लगी है? ठीक है, आग लगी है कि वहां पे इंडियन और इसराइली मारे गए। तो आपने खबर दी थी। हमने मेजर सिन्हा का नाम बताया था, हमने कहा बाकी नाम भी बता दिए। जी। ठीक है ना। और तस्वीर भी हैं हमारे पास, अच्छा, जो गाड़ियां थी उनकी। और जनाब अब सवाल ये पैदा
ہوتا ہے اور مطلب کہ ہم پوچھتے ہیں نشئی جو ہوتے ہیں جو لائے جاتے ہیں وہ ٹویوٹا کروزر پھر لینڈ کروزر اور V8 میں لائے جاتے ہیں؟ نہیں دادا، یا نشئیوں کے پاس اس طرح کی گاڑیاں ہوتی ہیں؟ سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا. تو یہ گاڑیاں وہاں پہ کھڑی ہوئی تھیں. اچھا. اور بڑی تعداد میں کھڑی ہوئی تھیں. ٹھیک ہے. اور لیفٹیننٹ کرنل سنہا لال، ٹھیک ہے، یہ جناب ٹویوٹا لینڈ کروزر میں آیا. FJ کوئی ہوتا ہے، FJ، ہاں جی، LC ٹائپ کا میرے خیال سے ہوتا ہے. اچھا اس کے اندر آیا جی. اور اللہ آپ کا بھلا کرے کرنل سونی مہتا. اچھا ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، یہ بھی وہاں پہ مارا گیا ہے. میجر وکرم بھوسلے، بھوسلے، ہاں یہ صاحب بھی مارے گئے ہیں. میجر کرشنا راٹھور، اوکے، یہ صاحب بھی وہاں پہ جہنم واصل ہوئے ہیں. اور یہ جو تھے یہ ٹیکنیکل ونگ جو ہے انڈین آرمی اس کے تھے. اور یہ خصوصی طور پر ڈرون، اسرائیلی ڈرون، کیونکہ اسرائیلی ڈرون ہی بھارتی فوج کے پاس ہے جی جی. اور ہم پہ جو مارے تھے مئی کی جنگ کے اندر وہ اسرائیلی ڈرون ہی مارے تھے انہوں نے. اوکے، یاد ہے؟ جی بالکل ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے نا، ایسا ہی ہے. تو ان کو تجربہ تھا انہیں جوڑنے کا، اڑانے کا اور کنٹرول. ہم نے انہیں توڑ دیا تو ہم نے ان کو ہی بھسم کھار دیا. بالکل ٹھیک. یہ پہنچے تھے کہیں سے ادھر پرلی طرف سے نا، پہلے روس گئے گھوم. دادا یہ 4-5 پروگرام پہلے آپ نے اس کا تذکرہ کیا تھا وہ کہ اب ہم نے جانے نہیں دینا وہاں سے. اب ہم نے میں نے فرمائش کی تھی کہ وہاں سے جانے نہیں دینا. جی ہاں جی ہاں ٹھیک ہے جی. میں نے فرمائش کی تھی کہ پہنچ وہ گئے ہیں جی، اور وہ چوہے کی طرح، وہ جسے پنجرے میں پھنس جاتا نا چوہا، اس طرح پھنسے ہوئے. ریکویسٹ کی تھی آپ نے جانے نہ. میں نے ریکویسٹ کی تھی کہ ان کو جانے نہ دیجیے گا. تو پھر آپ کو پتا دادا کی بات ٹالی تو نہیں جاتی. تو اس وجہ سے دادا ایک دم انڈین میڈیا نے اپنی خبر بنا لی ہے اس کو ان کے اپنے بندے مرے نا یار. یہ انڈین میڈیا، یہ پہلو کوئی نہیں کہ انڈین میڈیا کو آگ کیوں لگی ہوئی ہے، اور انڈین میڈیا سے منسلک پاکستان میں موجود صحافیوں کو آگ کیوں لگی ہے. ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہے. اور PTI سے منسلک یوٹیوبروں کو آگ کیوں لگی. صحیح بات ہے، بالکل ٹھیک بات. ان کے فائنانسرز پہ ہٹ پڑی ہے نا. ہائے ہائے ہائے، کیا بات ہے، کیا ان کے فائنانسرز پہ ہٹ پڑی ہے، ان کے سرپرستوں پہ ہٹ پڑی ہے. ٹھیک ہے. مطلب ایک تھرڈ کلاس قسم کا شخص وہ PTI کا بن کے اگر کوئی ٹویٹ کر دے، ٹھیک ہے جی، مثلا وہ یہی کر دے کہ اوئی، ہاں جی، اب اس کی اوئی بھی جو ہے وہ 7 لاکھ تک چلی جاتی ہے. ہاں جی. تو کیوں؟ جی کیوں؟ بالکل ٹھیک بات ہے. کیونکہ اسے رشوت دینی ہوتی ہے نا. ہاں جی. اور یہی جب اس کے ویوز زیادہ آتے ہیں تو اس کو ڈالرز ملتے ہیں. بالکل جی، زیادہ پیسے ملتے ہیں، پھر اسے زیادہ پیسے ملتے ہیں، تو اس کو اس طرح ابلائز کیا جاتا ہے نا. بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو وہ بھائی جان تکلیف پھر اس لیے زیادہ ہوئی کہ مالکاں دا کتا ماریا گیا. لیکن دادا سوچنے والی بات ہے کہ جس ٹائم پہ ہمارے ساتھ ظلم ہوئے، APS ہوا ہمارے ساتھ، یہ بھی ابھی مسجد دس از فریولس. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو مختلف عالمی تنظیموں کو کوٹ کر رہے ہیں جی، ذرا چیک کر لیں وہ اصلی والی ہیں یا EU ڈس انفو لیب والی ہیں. جی، اقوام متحدہ کے ادارے بھی اصلی والے ہیں، ہاں جی، یا EU ڈس انفو لیب والے ہیں، PTI والے ہیں، اجیت ڈیول نیٹ ورک والے ہیں. جی ٹھیک ہے نا. آپ ایک کیس تو بلڈ اپ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور اس وقت آپ دیکھیے جو مین اسٹریم میڈیا ہے انٹرنیشنل بھی، اس کے اندر مطلب کہ یلدا حکیم جیسوں کے پٹے کھولے ہوئے ہیں. ہاں جی. یلدا حکیم کو ایران کے اندر تباہ ہونے والے سکولوں میں ماری جانے والی معصوم بچیاں نظر نہیں آتی. جی جی. ٹھیک ہے. اس کو یہ بے نامی قسم کا الزام جو ہے نا وہ سوجا ہوا ہے، اور دن رات وہ میرا مطلب ہے کہ لگی ہوئی ہے. جی. اینی ہاؤ بہرحال جی میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ ہماری اس فرمائش کو پورا کیا گیا. ٹھیک ہے. اور وہ جو انڈین چوہے پھنس گئے تھے وہاں پہ ان کو واپس جانے کا موقع نہیں دیا، کھڑکی میں ہی مارے گئے. ٹھیک ہے. انہوں نے کہا دادا اگر ہم فردر ڈیٹیل آپ کو بتائیں گے تو فساد بہت پڑ جائے گا، لیکن فی الحال آپ یہ نام رکھیں کہ یہ مارے گئے، اور یہ ان کے اس شعبے کے پرومیننٹ نام. یہ دادا آپ نے بڑی بریکنگ خبر دی ہے ویسے آپ نے. یہ ابھی تک صرف ہم نہیں دی ہے جی. پہلے بھی کرنل سنہا کا ہم نہیں ذکر کیا تھا، باقی پھر بعد میں آئے تھے. ہم نے باقیوں 4-5 لوگوں کا بھی بتا دیا کہ پوری کی پوری ٹیم جو ہے وہ ہم نے رگڑ دی ہے اور باقاعدہ تصدیق کی ہے ہم نے. بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے دادا. نو مور. ٹھیک. دوسری بات جی شاید میں نے پہلے کی ہو یا آپ کے ساتھ نہ کی ہو، افغانستان کے اندر
میں نے 1979 سے اس جنگ کو مسلسل مانیٹر کیا. ٹھیک ہے. ان کے ہاں اگر کوئی میزائل لگ جاتا ہے, بم لگ جاتا ہے, کوئی جاں بحق ہو جاتا ہے, کوئی مارا جاتا ہے, ٹپیکلی آپ یاد کیجئے گا جی, چارپائیوں پہ رکھتے ہیں, اوپر سفید کفن دیتے ہیں. ہاں جی. اور ان کو لے جا کے جنازہ پڑھا کے دفنا دیتے ہیں. ایسا ہی ہے, میں توجہ کا طالب ہوں. ایسا ہی ہے دادا, بالکل ٹھیک ہے. اور امریکن یا رشین جب مرتے تھے تو ان کی ڈیڈ باڈیز کو تابوتوں کے اندر رکھا جاتا تھا. ٹھیک ہے دادا. اس حادثے میں مارے جانے والے 34 لوگوں کی ڈیڈ باڈیز تابوت میں رکھی گئی ہیں. جی, کیا اندر کچھ تھا؟ اور پھر ان کو دفنایا بھی نہیں گیا, ان کو سرد خانے میں بھجوایا گیا. اس کا مطلب ہے کہ وہ مقامی نہیں تھے. ان کی ڈیڈ باڈیز امانتاً رکھی گئی ہیں. اب ان کی ڈیڈ باڈیز واپس بھیجی جانی ہیں ان کے نیٹو کنٹری میں. ہم نظر رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں, وہ کہاں جاتے ہیں؟ ہائے 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 دادا, کیا بات کر دی آپ نے. جو obvious چیزیں, کیا بات کر دی. obvious چیزیں, یہ تو چیزیں اس طرف جا رہی ہیں. obvious چیزیں, میں کوئی اپنے پاس سے نہیں کر رہا. یہ انہوں نے کلیم کیا ہوا ہے کہ تب مارے ہمارے 408 لوگ گئے ہیں, لیکن یہ تابوت یہ ہے. جی ہاں جی. تابوت میں کیوں رکھ رہے ہیں اور 34 ہی کیوں پھر؟ ٹھیک ہے نا. ہاں جی. یہ وہ ہیں جن کو ہم نے سبق سکھانا تھا, جن کے ادارے کو جس طرح ہم نے مئی میں سبق سکھایا تھا اس طرح ہم نے یہ سبق سکھایا ہے. تو دادا نے کہا لے جاؤ ان کو. اس کے ساتھ ساتھ دادا آخری 1 منٹ, آپریشن سندھور 2 کا خاتمہ بھی ہوا؟ نہیں, وہ انہوں نے اپنی فیس سیونگ بھی 3 بھی کر دیں گے. اب 3 کہہ دیں گے نا, تو وہ تو الگ جگہ پہ رہے گا. لیکن ایک بات میں آپ کو بتا دوں, ٹھیک ہے, وہ بات یہ تھی, یہ بڑی غور سے سننے والی بات ہے. بھارت کا خیال تھا کہ اسرائیل اور امریکہ ایران پہ حملے کریں گے جی, اور ایران جواب میں عرب ممالک پہ حملہ کرے گا جی. تندور تپے گا تو ہم بھی پیچھے سے پاکستان کو چپیڑے کروا لیں گے. ٹھیک ہے. اور کہیں گے ہم جیت گئے. ٹھیک ہے. اس کے بعد انڈیا نے, اگر آپ نے یاد ہو, ہم نے اپنے پروگرام میں بھی کیا تھا, 5 سے 15 تک کا ایک نوٹم بھی لیا تھا. جی ایسے ہی ہے جی. فضا بند بھی کی, بالکل ٹھیک ہے, 10 دن کے لیے. بالکل ٹھیک ہے. یہ بھی اسی کا حصہ تھا. جی ٹھیک ہے. پھر اس دوران انڈینز جو تھے وہ پاکستان کے بارڈر کے ساتھ ساتھ گشت بھی کرتے رہتے تھے. یہ بھی آپ کو یاد ہوگا. ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے نا. وہ اپنے موڈ میں تھے جی, لیکن نہیں ہوا کچھ نہیں ہوا. اور ان کو 34 تابوت بھیجے جو بھی سرد خانے میں, اور نظر آپ کی ہے اس کے اوپر؟ نہیں, سب کی نظر ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. اور آپ نے ڈلوا دی, لیکن ابھی ہم نے توجہ دلائی ہے, توجہ دلا, دیکھ لیں یہ کچھ ہوا ہے. 34 تابوت ہیں, اور دفنائے کیوں نہیں ہیں؟ ہاں دفنائے نا, اس کی ویڈیو بنے گی ڈیفینیٹلی. دفنائے نا, ان کو بتائیں کہ ہم نے یہ والا تابوت یہاں پہ دفن کیا ہے. ویسے آپ تابوت میں ڈیڈ باڈیز رکھتے نہیں ہیں. پچھلے 79 سے ہم آپ کو واچ کر رہے ہیں. آپ اسے چارپائی پہ ڈال کے جا کے جلد از جلد دفنا آتے ہیں. جی, جو کہ اسلامی کلچر بھی ہے. بالکل ٹھیک ہے دادا. اس کے ساتھ ہی آپ نے دل تو چاہ رہا کہ 1 گھنٹہ آپ سے اور بات کروں, اور آپ نے ایک بہت ہی انٹرسٹنگ پہلو کھڑا کر دیا, بلکہ تو میں چاہوں گا کہ اس پہ نظر آئے اور اس پہ سارے لوگ, اس پہ سب لوگ نظر رکھیں, ہماری قوم نظر رکھے. بالکل ٹھیک بات ہے. اور یہ میں نہیں بتاؤں گا آپ کو کہ وہ 34 ڈیڈ باڈیز کہاں پہ گئی ہیں, وہ خود بتائیں گے. اس لیے کہہ رہا ہوں کہ سنیے وہ کیا کہتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے دادا. اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے. اگلے پروگرام تک کے لیے اللہ حافظ.